السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والاه۔ حضرات، ایک المیہ ہے، ایک ٹریجڈی ہے جو آئے دن سامنے آتی ہے۔ وہ بعض لوگوں کی ایک ذہنیت ہے، ان کی ایک نفسیات ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، جن کو اپنے اوپر غرہ ہوتا ہے، اپنی ذہانت پر ناز ہوتا ہے، اپنے علم پر فخر ہوتا ہے۔ وہ دوسرے علماء کی توہین کرتے ہیں، ان کی تنقید اور تنقید سے آگے بڑھ کر تنقید سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اسلاف کے بارے میں گستاخانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ابھی تک شریعت کو صحیح طور پر سمجھنے والے بہت کم لوگ ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ بات کسی نے نہیں سمجھی ہے۔ اسی طرح سے ایک تحریر کل دیکھنے میں آئی، ان صاحب نے کہا کہ ہمیں احادیث پر پھر سے تنقیدی نگاہ ڈالنا چاہیے اور صحیح اور حسن اور ضعیف کو پرکھنا چاہیے، کیونکہ محدثین نے تو صرف رٹا مارا ہے۔ یہ اور اس طرح کی باتیں انتہائی احمقانہ ہیں۔ یہ ایک طرف تو انسان کے غرور اور کبر کو ظاہر کرتی ہیں، اور دوسری طرف اس کی باطنی خباثت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث اور اسلاف صالحین کی زندگی پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پرانے اسلاف پیش رو علماء کا احترام کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں مہاجرین کا اور انصار کا ذکر فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ جو ان سابقین اور متقدمین کے بعد جو لوگ آئے اسلام کے دائرے میں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر چکے ہیں، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کینہ اور بغض و حسد نہ پنپنے دیجیے، آپ مہربانی اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ تعلیم دی گئی ہے ہم کو کہ بعد کے لوگ، بعد کے مومنین اپنے پہلے والوں کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی دعا کریں، اور اپنے دل میں ان کے بارے میں کینہ اور حسد نہ رکھیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی تکلیف تھی۔ ابراہیم بن طہمان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا گیا تو سیدھے ہو گئے اور فرمانے لگے
لا ينبغي ان يذكر الصالحون ونحن متکئون، کہ نیک لوگوں کا ذکر ہو اور ہم ٹیک لگائے رہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ نیک لوگوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا کہ اگر تمہیں اسلاف کی ذہانت پر، ان کے علم پر، ان کے فضل پر شک ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری، محمد ابن الحسن الشیبانی، زفر ابن حذیل، ابو یوسف، بخاری، انہوں نے بے شمار نام ذکر کیے اور فرمایا اگر تمہیں ان کی ذہانت پر، ان کے علم پر شک ہے تو تم انتہائی معاند انسان ہو یا جاہل ہو، اور ان کا اپنا رویہ اپنے پرانے لوگوں کے بارے میں انتہائی احترام کا تھا، وہ ان کے علم کو، ان کے فضل کو احترام سے دیکھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑوں کے بارے میں فرمایا، اسلاف کے بارے میں فرمایا ہم فوقنا فی العلم والفضل والفہم ورأیہم خیر لنا من رأینا، کہ جو ہمارے پرانے علماء تھے وہ ہم سے علم میں، فضل میں، ذہانت میں بڑے ہوئے تھے، اور ان کی رائے ہماری رائے سے بہتر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی عقل بند کر لیجئے، آپ اندھی تقلید کیجئے، آپ بھی کوشش کیجئے، سمجھیے، تنقید اور تمییز کی صلاحیت اور شعور کی صلاحیت ہونا چاہیے، اور ہو سکتا ہے اسلاف سے بھی غلطی سرزد ہوئی ہو، لیکن یہ کہہ دینا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ان کی عمارت کو منہدم کر کے نئی عمارت اپنی اس کے ملبے پر قائم کرنا، یہ انتہائی حماقت ہے۔ ہم اسی پر تعمیر کریں جو انہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ ہم کہاں سے لائیں گے؟ جو علم انہوں نے چھوڑا ہے، جو امانت ہم تک پہنچائی ہے، وہی تو ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پاس اور نئی چیز کہاں سے آئی؟ اس شخص کا یہ کہنا کہ ہمارے محدثین نے رٹا مارا ہے، یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھول گئے کہ جب ان کے سامنے 10 لوگوں نے 10 حدیثیں سند کو بدل بدل کر پیش کی تو انہوں نے کس طرح سے اس کو صحیح کر دیا اور ترتیب وار جواب دیا کہ تمہاری پہلی حدیث یہ تھی، اس کی سند یہ تھی، لیکن صحیح سند یہ ہے۔ یہ کیا رٹا مارنے کی بات ہے یا تنقید اور ذہانت کی بات ہے؟ انہوں نے جو رجال کا علم دنیا کو دیا، جو جرح و تعدیل کا علم دیا، جو تاریخ کا علم دیا، کیا یہ کوئی رٹا مار کے یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ وہ علم ہے، جرح و تعدیل کا علم، اسماء رجال کا علم، تاریخ کا علم اور حدیث کی تنقید کا اور پرکھنے کا علم، کہ امت محمدیہ کے لیے باعث صد فخر ہے، اور غیروں نے بھی تعارف اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ علم وہ ہے کہ جس میں امت محمدیہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ پرکھنے کے لیے کون سا معیار لائیں گے؟ آپ ہمارے اسلاف کی کتابوں پر ہی تو اعتماد کریں گے، اسلاف کے علم ہی پر تو اعتماد کریں گے۔ اس لیے اپنے بڑوں کے بارے میں ہمیں احترام کا معاملہ کرنا چاہیے، اور ہم جو بھی کام انجام دیں گے اس میں اپنے بڑوں نے جو
بنیاد رکھی ہے اسی پر انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔